من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ہے ابتدا اسماعیل۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ سب احباب مدرسہ و جامع مسجد انوار الاسلام میں 2-3 ماہ کے بعد ایک دفعہ پھر ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ماشاءاللہ اس ادارے کے بانی و محترم جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عاطف مجددی اللہ کریم آپ کو آپ کے رفقاء کو آپ کے معاونین کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ 2-3 ماہ کے بعد حاضری ہوئی ہے تو مسجد کا ماحول دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن احباب نے اس کار خیر میں حصہ لیا علامہ صاحب کے ساتھ دست و بازو بنے انہوں نے جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اللہ اس کے ایک کے بدلے میں ہزاروں گنا دنیا و آخرت میں انہیں عطا فرمائے۔ محرم شریف کا مہینہ جا رہا ہے اور یکم محرم الحرام سے جب تک یہ ایام باقی ہیں
آقا کریم علیہ السلام کی آل پاک کی عظمت، شان، رفعت، واقع کربلا کے مقاصد وہ منبر و محراب سے آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت، حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت اور امت کے اولیاء کی محبت پر قائم اور دائم فرمائے، اور ہم سب کا اسی پر خاتمہ فرمائے، کیونکہ یہی راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے۔ میں تھوڑا سا، اگر آپ توجہ فرمائیں، آگے پیچھے آپ کی توجہ نہ ہو، درس قرآن مجید فرقان حمید میں آپ تشریف لائے ہیں، حاضر ہیں، تو یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اس محفل میں بیٹھنا اور باادب ہو کے بیٹھنا، یہ درس قرآن ہے۔ اللہ کریم کے فرمودات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ وہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے، تو اس میں جتنا یکسو کے بیٹھیں گے، جتنی توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جتنا آپ آگے پیچھے دیکھے بغیر بیٹھیں گے، انشاءاللہ خالق کائنات اتنی ہی برکات کا نزول فرمائے گا۔ ذرا ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، مجھے اب پتہ چلا کہ آپ موجود ہیں، یعنی اس وقت کے بالکل کوئی حرکت نہیں ہو رہی، بالکل کوئی آواز بھی نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ آپ موجود ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کون سا ماہ مکرم جا رہا ہے؟ ماہ، سارے بولیں ذرا، ماہ محرم الحرام شریف۔ اس سے پہلے جو مہینہ تھا وہ کون سا مہینہ تھا؟ بولیے ذرا، ذوالحج کا۔ کون سا مہینہ؟ ذوالحج کا، یاد کر لو اس کو۔ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے وہ کیا ہے؟ ذوالحج۔ اور جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے وہ کیا، کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام۔ یہ ایک آخری مہینہ ہے اور ایک پہلا مہینہ ہے، لیکن ان دونوں مہینوں کی آپس میں مناسبت بڑی گہری ہے۔ آخری مہینہ بھی قربانیوں اور شہادتوں کا مہینہ ہے۔ آخری مہینہ بھی کس کا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں اور ذرا میرے ساتھ چلیں۔ آخری مہینہ بھی کس کا ہے؟ بیٹا آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آواز کی سمجھ آ رہی تو پھر میرے ساتھ چلیں، یہ بالکل سادہ کر دیں آواز جی۔ آخری مہینہ بھی قربانیوں اور شہادتوں کا مہینہ ہے، اور پہلا مہینہ بھی قربانیوں اور، بولیں سارے، اور شہادتوں کا مہینہ۔ یہ خصوصی طور پر، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مہینوں کو یہ مناسبت عطا فرمائی ہے۔ قربانیوں کا سلسلہ اور شہادتوں کا سلسلہ 10 ذوالحج سے شروع ہوتا ہے اور 10 محرم پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 10 ذوالحج سے شروع ہوتا ہے اور 10 محرم پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ 10 ذوالحج کو کون سی قربانی ہے؟ کون سی قربانی ہے ذرا بولیے؟ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو آپ کے والد محترم نے اللہ کے حکم پر قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور آپ بھی قربانی کے لیے پیش ہو گئے۔ قربانی کا یہ سلسلہ، اور ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی حضور یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ تو وہاں سے 10 ذوالحج سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہے، اور اس کے بعد آتی ہے 18 ذوالحج۔ کون سی تاریخ؟ 18 ذوالحج۔ اس میں شہادت مبارکہ ہے کس کی؟ خلیفہ سوم، داماد رسول، پیکر شرم و حیا، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔
کن کی شہادت؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. بیٹا ہے توجہ سب کی؟ کون سی تاریخ کو؟ 18، سارے بولو 18، یاد کر لو 18 ذو الحج کو شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ 2 واقعات عظیم حج کے مہینے میں ہیں. اور اس کے بعد جو ہی یکم محرم آتی ہے 26-27 کو زخم لگتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یکم محرم الحرام شریف کو آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ شہادت. تو یکم محرم کن کی شہادت کا دن ہے؟ خلیفہ دوم امیر المؤمنین مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر 10 محرم سے تو ہر ایک واقف ہے. پہلوں سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے، لیکن اس کی واقفیت عام ہے، ہر ایک واقف ہے. 10 محرم کو شہادت ہے کن کی؟ نواس رسول کی، سبط رسول کی، ابن نبی کی اور ابن علی کی، حضرت شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوست مصطفیٰ، امام حمام، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے کربلا کے تقریباً 72 کے قریب رفقا کی. یہ کب سے یہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا؟ قربانیوں کا 10 ذو الحج سے، اور کب تک رہا؟ 10 محرم تک. 4 واقعات ہیں اس کے اندر. 10 ذو الحج سے شروع ہو رہا ہے اور 10 محرم پہ ختم ہو رہا ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا، وہ کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. یہ حرم کے واقعات چاروں کے چار. کہتے ہیں جو حرم کی داستان ہے نا، یہ بڑی غریب ہے اور بڑی رنگین ہے. اس کے اندر بڑے اتراؤ چڑھاؤ ہیں. وہ کیا ہے کہ نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا اسماعیل. قربانیوں کا سلسلہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت سے گزرتے ہوئے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے گزرتے ہوئے امام عالی مقام کی شہادت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدائی اسماعیل. اور یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں توجہ ہے بھائی سب کی؟ ماشاء اللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے اور آپ کے قربان ہونے کا ذکر ہے، وہاں پہ جب آپ کے بدلے میں دمبا لایا جاتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو بچا لیا. ان کی قربانی نہیں ہوئی، تیاری فل تھی اور گردن پہ چھری بھی چلا دی تھی، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی طرف سے امتحان تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری چلا دی، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھر گئی. اللہ کریم نے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا، بچا لیا، اور بدلے میں جنت سے دمبا لایا گیا، ذبح عظیم لایا گیا. یہاں پر بعض مفسرین فرماتے ہیں ذرا توجہ فرمائیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح عظیم لایا گیا. تو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بدل میں اگر ہم ذبح عظیم جنتی سواری سمجھیں، جنتی جانور سمجھیں، تو یہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے. لیکن اگر ذبح عظیم سے مراد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو سمجھ لیا جائے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی ذبح عظیم کی صورت میں سمجھ آ جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ ذبح عظیم سے ایک مراد وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے. یہاں قبلہ شاہ صاحب
آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اور آپ سب احباب کی توجہ چاہتے ہوئے ایک ضروری مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ توجہ فرمائیں گے، اور یہ عقیدے کی بات ہے، لازمی بات ہے، اس کو آپ نے اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر مستقل جگہ دینی، اور یہ بات مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہنی چاہیے. آپ کے عقیدے کے لیے بڑی ضروری ہے. بات کیا ہے کہ قربانی ہوئی، اس کے بعد 18 ذوالحج شہادت سیدنا عثمان غنی. آپ نے بعض مساجد میں اس عنوان سے پروگرام دیکھے، محافل دیکھی، اشتہارات دیکھے، علماء کے بیانات دیکھے، اور یکم محرم الحرام شریف آئی تو آپ نے بعض علماء کے اشتہارات دیکھے، اس عنوان سے محافل دیکھی. سیدنا عثمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ کیا گیا، لیکن کچھ احباب ایسے تھے جو ان دو مواقع پر خاموش رہے، ہمیں نظر نہیں آئے. ان کی عبادت گاہوں میں، ان کے پاس، ان کی محافل میں، ان کے پروگرام میں، ان کے علماء کے بیانات میں ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہ انہوں نے سنائی، نہ ہم نے سنی. ہمیں کوئی ایسی آواز نہ آئی، اور نہ ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کی عبادت گاہوں کے اندر کوئی محافل ہوئی، کوئی پروگرام ہوئے، نہ علماء نے ان کے سیدنا عمر فاروق کی شان کو بیان کیا، نہ کسی نے سنا. یہ ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے ہاں. اور دوسرا طبقہ کیسا ہے کہ جو ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن ختم ہوئے، بلکہ ان کی شہادت کے دنوں میں شہدائے کربلا کے عنوان سے ہمیں اشتہارات بھی بڑے نظر آئے، ماتم کے نام سے پروگرام بھی بڑے نظر آئے، محافل بھی بڑی نظر آئیں، مجلسیں بھی بڑی نظر آئیں، ان کے علماء کے بیانات بھی بڑے نظر آئے. اور جو پہلا طبقہ تھا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر ایکٹیو تھا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر ایکٹیو تھا، وہ خاموش نظر آیا. تو ان دنوں کے اندر، ان خاص دنوں کے اندر ہمیں عجیب سی ہلچل نظر آئی کہ ایک طبقے کو دیکھتے ہیں وہ ایک وقت ایکٹیو ہے، اور دوسرا طبقہ اس وقت خاموش ہے، اور دوسرے طبقے کو دیکھتے ہیں وہ ایک وقت میں ایکٹیو ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس میں خاموش ہے. ہمیں ان باتوں سے کیا چیز نظر آئی کہ پہلا طبقہ کون سا ہے اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ پہلی دو شہادتوں میں ایکٹیو کون سے لوگ ہوئے، اور جو تیسری شہادت ہے اس کے اندر ایکٹیو کون لوگ ہوئے؟ پہلی شہادتوں میں ایکٹیو ہونے والے اور تیسری میں خاموش ہونے والے، اور تیسری میں ایکٹیو ہونے والے اور پہلی دو شہادتوں میں خاموش ہونے والے. یہ دونوں طبقے وہ ہیں جو علیحدہ علیحدہ طبقے ہیں. یہ اگر کوئی آپ سے پوچھے، آج کل یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرقہ کیا ہوتا ہے، فرقہ کس کو کہتے ہیں اور جماعت کس کو کہتے ہیں، تو ان کو آج کے دنوں کے حوالے سے یہ بات سمجھائیں کہ جو لوگ تینوں شہادتوں کا احترام کرتے ہیں، تینوں شہادتوں کو مانتے ہیں اور تینوں شہادتوں کے موقع پر وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں. اور جو ایک وقت میں ایکٹیو ہو جائیں، دوسرے وقت میں خاموش ہو جائیں، اور جو دوسرے وقت میں ایکٹیو ہو جائیں، پہلے وقت میں خاموش ہو جائیں، وہ اسلام کے اندر فرقہ پرستی کر رہے ہیں، وہ فرقے ہیں. ایک
ایک لائن پہ چلا ہوا ہے، دوسرا دوسری لائن پہ چلا ہوا ہے۔ ایک نے آدھا اسلام اپنی مرضی کا پکڑ لیا ہے، دوسرے نے آدھا اسلام اپنی مرضی کا پکڑ لیا ہے۔ اہل سنت و جماعت حضور کے وہ غلام ہیں، اور یہ سچا سچا اور صحیح عقیدہ، جامع اور کامل عقیدہ ہے۔ اگر حضور کے صحابہ شہید ہوتے ہیں ہمارے دل تب بھی دکھتے ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اگر حضور کے نواسے شہید ہوتے ہیں ہمارے دل تب بھی چھلنی ہوتے ہیں، اور ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنے والے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ہم آدھے مسلمان نہیں ہیں، ہم پورے مسلمان ہیں۔ ہم ایک کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت کو ماننے والے ہیں، ہم حضور کے ہر تعلق اور نسبت کا احترام کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جو ہے نا، یہاں سے فرقہ اور جماعت کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا کہ جو ایک جہت کو پسند کرے، دین کا آدھا حصہ لے، آدھی بات مانے اور بس اس پر جم جائے اور دوسری کی کوئی فکر ہی نہ کرے، وہ فرقہ کہلاتا ہے، وہ فرقہ ہے۔ اور جو پورے دین پر عمل کرے اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ضروری بات جو تھی میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ محرم شریف کے دن ہے، محرم شریف کے دن 8:30 اذان 8:30 جی، محرم شریف کے دن ہے، تو یقیناً 10 محرم الحرام شریف کے بعد اور ان دنوں کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت دلوں میں اجاگر نہ کی جائے، اور ان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ اور تعلق ہے اس رشتے اور تعلق کو مضبوط نہ کیا جائے، تو یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ جن کے دن ہیں انہی کے نام سے ان دنوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے تم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، حضور کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اگر ان احسانات کی لسٹ اگر ہم بنائیں، ان کی گنتی کرنا چاہیں، تو ہم ان کو شمار میں لا سکتے نہیں حضور کے، بلکہ میں ایسے کہوں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ ہماری ہر گھڑی حضور کے صدقہ سے ہے، ہم ہر گھڑی حضور کے احسان مند ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بے شمار ہم پر نعمتیں فرمائی ہیں، حضور کے بڑے احسانات، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور نے ہمیں انسانیت، انسان ہونے کا مطلب بتایا ہے کہ انسان کا مطلب کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ ہم انسان وہ تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وہ سورج جو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا، ہم سورج کی عبادت کر رہے تھے۔ انسان ایسے تھے جو سورج کی عبادت کر رہے تھے، اور انسان ایسے تھے جو چاند کی عبادت کر رہے تھے، اور انسان ایسے تھے جو ستاروں کی عبادت کر رہے تھے۔ حضور نے ہمیں ہمارا مقام بتایا، فرمایا تم اللہ کے خلیفہ ہو زمین میں، اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا زمین میں، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے اس ساری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ تم زمین میں مخدوم ہو، اور ساری اللہ کی مخلوق تمہاری خدمت کے لیے، اور تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تم اللہ کے خلیفہ ہو، نائب ہو، تم نے رب کی عبادت کرنی ہے۔ یہ اللہ کریم کے فضل اور کرم سے حضور کا ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ آج ہم بتوں کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں
کہ میں تم پر جتنے بھی احسانات کی اور ان احسان اور اس جو توحید کا پیغام ہے، رسالت کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، یہ ایسے میں نے تم تک نہیں پہنچایا، اس میں مشکلات آئیں، اس میں تکالیف آئیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اونچی آواز سے اذان پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، نماز علی الاعلان باجماعت ادا نہیں کی جا سکتی تھی، حرم کعبہ میں بت ہی بت تھے، علامہ صاحب کی تشریح، حرم کعبہ میں بت ہی بت تھے۔ حضور نے شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے، آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ نے طائف کی وادی میں آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، اللہ کا فرشتہ آ گیا جو کہنے لگا کہ حضور مجھے بس اجازت دے 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو ختم کر ڈالوں۔ حضور نے ساری اذیتیں برداشت کی اور دین کا پیغام ہم تک پہنچایا، لیکن فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، اجر طلب کروں گا، ایسا اجر طلب کروں گا کہ جب تم اس اجر کے مطابق وہ اجر مجھے دو گے اور میرے اس طلب کے مطابق زندگی بسر کرو گے، رب کائنات تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ وہ اجر کیا ہے؟ اجر بھی ایسا ہے جس میں میرا فائدہ نہیں بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وہ کیا؟ الا المودۃ فی القربى، کہ تم نے میرے قریبیوں سے محبت کی، تم نے جو میرے قریب ہیں ان سے محبت کر۔ اب یہ قربتوں کا سلسلہ بڑا وسیع ہے، قربتوں کا سلسلہ بڑا وسیع ہے۔ قریبیوں میں حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں، قریبیوں میں حضور کی اولاد پاک بھی ہے، قریبیوں میں حضور کے نواسے بھی ہیں، قریبیوں میں حضور کی لخت جگر آپ کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بھی ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، آپ کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، بے شمار قربتوں کے سلسلے ہیں۔ وہ صحابہ پاک بھی ہیں جن کو حضور نے اپنی اہل بیت فرمایا ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضور کے قریبی ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بالخصوص قربا کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ کون سے قریبی ہیں کہ جن کی محبت اور جن کی مودت رب کائنات نے ہم پہ لازم کر دی ہے، جن کی محبت ہم پہ فرض ہے، جن کی محبت ہم پہ ضروری ہے، حضور وہ آپ کے قریبی کون سے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سیدہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور وہ سیدنا امام حسن ہیں، اور وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ وہ 4 حضور کے ایسے قریبی، سب قریبی ہیں، لیکن قریبیوں میں جو خاص مقام انہیں حاصل ہے وہ اس درجے کا مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ قریبی ہیں، وہ قریبی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ بیٹی تو ہے ہی، اور بیٹیاں ویسے ہی دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں، لیکن فرمایا میں اعلان بھی کرتا ہوں کہ یہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا عضو ہے، یہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اس کا احترام کیا گویا اس نے میرا احترام کیا۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لحمک لحمی، جسم کا جسمی، دمو کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، اور تیرا خون میرا خون ہے۔ چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، دادے میں جا کے خون ایک ہی ہے، گوشت ایک ہی ہے، نسل ایک ہی ہے، لطافت ایک ہی ہے، برکتیں ایک ہی ہے چلی آ رہی۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا ہما ابنایا، یہ صرف نواسے نہیں ہیں
ساتھ ساتھ یہ انہیں میرا بیٹا ہونے کا بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ ساتھ بیٹے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں اور ساتھ بیٹے بھی۔ نواسا بھی خونی ہوتا ہے اور نواسا بھی جگر کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اور نواسے کو بھی ایک خصوصی اپنے نانا سے ایک تعلق ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے، خونی لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے۔ فرمایا یہ تعلق بھی ہے، ساتھ ساتھ رب کائنات نے ان کو میرا بیٹا ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا، یہ ساتھ میرے بیٹے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ ان کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یہاں پہ مودت پہ جو بات علماء کرام فرماتے ہیں وہ اکثر آپ نے سنی ہے۔ میں جلدی سے 2 جملوں میں بات کو ختم کر کے آگے جانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آل پاک سے صرف محبت نہیں کرنی بلکہ ان سے مودت کرنی ہے۔ مودت کا مطلب یہ ہے کہ مودت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محبت کسی چیز کے ساتھ کہ جب وہ چیز چھوٹ جائے تو جان نکل جائے، روح نکل جائے۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے مودت ہے، جب یہ اس کو پانی سے جدا کریں گے وہ اپنی جان دے دے گی۔ فرمایا تم نے میری آل سے مودت کرنی ہے کہ جب تک زندہ ہو اس وقت تک تمہارے دلوں کے اندر میری آل کی محبت موجود ہونی چاہیے، اور جس کے دل سے میری آل کی محبت نکل گئی، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ مسجدوں میں بھی آ جا رہا ہے، وہ محافل بھی کر رہا ہے، وہ ختم قرآن بھی کر رہا ہے، وہ ختم بخاری بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں ہے، اور اس کا جسم تو موجود ہے لیکن جسم کے اندر روح موجود نہیں، ایمان کی روح ختم ہو چکی ہے، ایمان کی روح اس وقت تک باقی رہے گی جب تک دل کے اندر میری اولاد کی محبت موجود رہے گی۔ بے شمار اس حوالے سے احادیث مبارکہ ہیں، میں جلدی سے 1-2 اہم حدیث آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کی محبت کا حکم دیا ہے، قربا کی محبت کا، تو میں تمہیں یہ بات سمجھاتا ہوں، علموا اولادکم علی 3 خصائل، اپنی اولاد کو تم نے 3 چیزیں سکھانی۔ کتنی چیزیں سکھانی ہیں بیٹو؟ یہ سارے بیٹے بھی ادھر توجہ کرو، چھوٹے سارے ادھر توجہ کرو۔ اپنی اولاد کو کتنی چیزیں سکھانی ہیں؟ 3۔ اب آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانی ہیں۔ ایک فرمایا میری محبت سکھانی ہے۔ کس کی محبت سکھانی ہے؟ میری محبت، حبی، میری محبت۔ اور دوسرا میری اہل بیت کی محبت۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ غلام میرا ہو اور دل میں میری محبت نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ غلام میرا ہو اور دل میں میری آل کی محبت نہ ہو۔ اور فرمایا تیسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھانی ہے، قرآن سے جوڑنا ہے، اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑنا ہے، میری آل سے جوڑنا ہے اور مجھ سے جوڑنا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ملتی جلتی، حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھے گا، تھامے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا، اور یہ 2 چیزیں اکٹھی رہیں گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا، حتیٰ کہ حوض کوثر لگ جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں حوض کوثر میں اکٹھی ہوں گی۔ فرمایا ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ جو بندہ قرآن سے محبت کرے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، میری آل سے محبت کرے گا۔ ایک طرف قرآن ہے جو قانون کی صورت میں، تھیوری کی صورت میں اللہ کے احکامات موجود ہیں، اور ایک طرف میری اہل بیت ہے جو پریکٹیکل کی صورت میں اور عمل کی صورت میں دنیا میں موجود رہیں گے۔ فرمایا تم نے دونوں کے ساتھ چلنا ہے، دونوں سے محبت کرنی ہے، اور ان دونوں نے حوض کوثر پر جمع ہونا ہے، اکٹھے رہنا ہے۔
اور جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے ان کی بخشش اور مغفرت کروا دینی ہے۔ اللہ، تو یہ آل پاک کی محبت ہے، حضور کے گھرانے کی محبت ہے، اور یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بڑی اہم حدیث مبارکہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے بھائی سب کی؟ جس کی توجہ نہیں وہ زور سے کہیں ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، خوب توجہ ہے آپ کی، اللہ کرے ایسی توجہ نہ ہو آپ کی۔ میں نے کہا جس کی توجہ نہیں وہ سبحان اللہ کہے، آپ سب نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ اب جن کی توجہ ہے وہ کہیں ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب پتہ چلا کہ توجہ والے زیادہ ہیں یا ان کی آواز زیادہ ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، فرمایا جس نے میرے ان قریبیوں سے محبت کی، من احب حسنا و حسینا، جس نے میرے حسن سے محبت کی اور میرے حسین سے محبت کی، و اباہما، اور ان کے والد سے محبت کی، و امہما، اور ان کی والدہ سے محبت کی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کے سینوں میں یہ چاروں محبتیں موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ ہمیں حضرت امام حسن پاک کا ذکر کرتے ہوئے تکلیف، کوئی پریشانی؟ ہم ایسے ہی ذکر کرتے ہیں جیسے حضرت امام حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم مولا علی کا بھی ایسے ہی ذکر کرتے ہیں، ہم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا بھی ایسے ہی ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو تینوں سے محبت کرتے ہیں اور اعلان چوتھے کا بھی کرتے ہیں لیکن ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو کمال، جو شان، جو عظمت، جو رفعت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس کا کبھی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، اور معاذ اللہ اس کو وہ اسلام کی توہین سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، جس کو سرداری اور سید کا لقب اللہ کے محبوب کی زبان سے ملا ہے۔ سیدنا امام حسن کو جو ہے نا ہم سید کہتے ہیں، اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید کہا ہے۔ فما ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ بولے سارے میرا بیٹا، کس وجہ سے؟ فرمایا کام بھی اس کا سرداروں والا ہے۔ فرمایا لوگ کرسی چھوڑتے نہیں ہیں، آپ دیکھیں نا کرسی کی جنگ ہے نا ساری، آپ کے سامنے ہے نا ہماری جنگ، کرسی کی جنگ ہے، لڑ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، مار رہے ہیں، جو ہے نا عجیب و غریب قصے کہانیاں، کرسی نہیں چھوٹ رہی، حکومت نہیں چھوٹ رہی۔ فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، کیونکہ کام سرداروں والے ہیں، دل کھلا ہے۔ فرمایا یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے فرمایا اپنی من مانی چھوڑ دے گا، اپنی خواہش چھوڑ دے گا، اپنی کرسی چھوڑ دے گا، اپنی حکومت چھوڑ دے گا، اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے اعلیٰ مفاد کے لیے اور عظیم مفاد کے لیے یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر لے گا۔ تو یہ ہم وہ ہیں جن کے سینوں میں یہ چاروں محبتیں موجود ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سینوں میں چاروں محبتیں موجود ہیں ان کی حضور نے شان کیا بیان فرمائی ہے؟ دو شانیں حضور نے بیان فرمائی۔ کتنی شانیں؟ چاروں ہیں جن کے دل میں کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، چاروں محبتیں موجود ہیں۔ اور حضور نے شان کیا بیان فرمایا؟ فرمایا سب سے پہلی شان تو یہ وہ جنتی ہیں، بولے ہیں سبحان اللہ، وہ جنتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا صرف جنتی نہیں، صرف جنتی نہیں، فرمایا جن کے دل میں میرے علی کی محبت ہے،
میری لخت جگر، میرے جگر گوشے کی محبت ہے، میرے حسنین کریمین کی محبت ہے۔ جس کے دل میں یہ چاروں محبتیں موجود ہیں وہ جنت میں بھی ہوگا، اور جنت میں رب کائنات اسے وہ مقام عطا فرمائے گا جو مجھ سے میرے جنتی صحابہ نے طلب کیا ہے۔ حضور ہم جنت بھی مانگتے ہیں اور جنت میں آپ کا پڑوس بھی مانگتے ہیں۔ فرمایا جس کے دل میں یہ چاروں محبتیں ہوں گی رب کائنات اسے جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں میرا پڑوس بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خالق کائنات نے ان اہل بیت کی محبت کی برکت رکھی ہوئی ہے، ان کی محبت کی برکات ہے اور بے شمار برکات ہے۔ اگر ہم سچے دل سے ان سے محبت کریں تو انشاءاللہ رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ بس یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں نے اور عرض کرنی ہے اور اس کے بعد پیغام عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ دینا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اور یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، انہوں نے تو مطالعہ کیا ہوا اس حدیث کا، آپ احباب کے لیے یہ شاید نہیں ہو، لیکن میں ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ علماء کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث ایسی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہے عشرہ مبشرہ صحابہ پاک میں سے، عشرہ مبشرہ صحابہ پاک میں سے، میں خیال ادھر لکھے ہوئے ہیں، جی جی ماشاء اللہ، جی صحابہ پاک میں سے ایک عشرہ مبشرہ اور ایک ہیں اہل بیت پاک میں سے عشرہ مبشرہ۔ ان میں ویسے تو حضور کا سارا گھرانہ جنتی ہے، اس حدیث میں، اور یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ پاک ہیں، یہ صرف 10 صحابہ نہیں ہیں کہ جن کو حضور نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، بلکہ اور بھی صحابہ ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث میں حضور نے ان اپنے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک جگہ میں ایک حدیث میں حضور نے 10 کی جو ہے نا 10 کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے 10 اہل بیت پاک کی جنت کا اعلان فرمایا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نماز ادا فرما رہے ہیں، آخری رکعت میں حسنین کریمین تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ بیٹھے اور اس کے بعد نیچے اتر آئے، حضور نے نماز مکمل فرمائی۔ جلدی سے نماز مکمل کرنے کے بعد، توجہ ہے بھائی، نماز کو مکمل کرنے کے میں چند بچے دیکھ رہا ہوں، ان کی توجہ نہیں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز مکمل کرنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن پاک کو دائیں کندھے پر بٹھایا اور حسین پاک کو بائیں کندھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو کندھوں پر بٹھا کے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا انبئکم بخیر الناس جدا و جدہ، فرمایا اے لوگو، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں، ایسی شخصیات کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کے دادے جیسا، جن کے نانے جیسا کوئی نانا نہیں ہے اور جن کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہے۔ الا انبئکم بخیر الناس عما و عما، جن کے چاچو جیسا کوئی چاچو نہیں ہے اور جن کی پھپھو جیسی کوئی پھپھو نہیں ہے، وخالا و خالہ، اور جن کے ماموں جیسا کوئی ماموں نہیں ہے اور جن کی خالہ جیسی کوئی خالہ نہیں ہے، وَأَبًّا وَأُمًّا، زمانے میں والد بڑے ہیں لیکن ان کے والد جیسا کوئی والد نہیں ہے، اور زمانے میں مائیں بھی بڑی ہیں لیکن ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے۔
عرض کی بالکل حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا اگر ان شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو وہ میرے حسن ہے، میرے حسین ہے. فرمایا یہ وہ ہیں ان کے نہ نانے جیسا کوئی نانا ہے، نہ نانی جیسی کوئی نانی ہے، نہ چاچو جیسا کوئی چاچو ہے، نہ پھپھو جیسی کوئی پھپھو ہے، نہ خالہ جیسی کوئی خالہ ہے، نہ ماموں جیسا کوئی ماموں ہے، نہ ماں جیسی کوئی ماں ہے، اور نہ باپ جیسا کوئی باپ ہے. رب کائنات نے انہیں کی عظمت اور شان عطا فرمائی ہوئی ہے. اب میں بات جلدی سے سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حضور نے شان ذکر کی ہے، اپنے رشتوں کی شان. حضور نے اپنے نسب کی شان بیان کی، خالوں کی شان بیان، ماموں کی شان، چاچوؤں کی شان، پھپھوں کی شان. اب حضور خود ارشاد فرمانے لگے. فرمایا ان کا نانا محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ، اور نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. ان کا چاچو حضرت عقیل ابن ابی طالب ہے. ان کی پھپھو حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہے. ان کا ماموں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ اور تیسرے حضرت قاسم بن محمد ہیں، حضرت قاسم بن محمد ہیں. اور فرمایا ان کی خالہ، بعض لوگ کہیں گے حضور کی ایک ہی بیٹی ہے، چار تو ہے ہی نہیں. فرمایا میں تمہیں بتا کے جاتا ہوں یہ میرے نواسے ایسے ہیں جن کی خالہ ہے، اور ایک خالہ نہیں، رب نے انہیں 3 خالہ عطا فرمائی ہیں. فرمایا ان کی خالہ رقیہ بنت محمد ہے، زینب بنت محمد ہے، اور ام کلثوم بنت محمد ہے، جن خالوں جیسی کوئی خالہ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسے بھی جو ہے نا بزرگ ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں بس حضور کی ایک لختے جگر ہے، حضور کی 4 بیٹیوں سے پتہ نہیں کیا پریشانی ہے. ٹھیک ہے، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. حضرت عثمان غنی کا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین، 2 نور والے. تو کس وجہ سے 2 نور والے؟ کیونکہ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں. کیا کسی اور کی بیٹی ہوتی تو حضرت عثمان غنی نوروں والے ہو جانے تھے؟ نور تو تب ہی آنا تھا جب محمد عربی کا خون آتا. اس لیے ہمارے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سرگرانہ نور کا. نور وہ ہوتا ہے جس میں خون رسول آتا ہے، اور عثمان غنی ذوالنورین تب ہے کہ خون رسول ان کے نکاح میں آیا ہے. اس وجہ سے حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں، 3 خالائیں ہیں. اور فرمایا ان کی والد حضرت علی المرتضیٰ ہیں جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں جو جنتی تمام خواتین کی سردار ہیں. یہ کتنے ہو گئے؟ 8. کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے. اب عشرہ مبشرہ کی بات ہونے لگی. فرمایا جدہما فی الجنہ، نانا تو وہ ہے جو جنت مانگتا ہے. ظاہری ترجمہ یہی ہے جو جنت میں ہے، لیکن حضور صرف جنتی نہیں ہے بلکہ حضور وہ جنتی ہیں جو جنت تقسیم بھی فرماتے ہیں. فرمایا جدہما فی الجنہ، ان کا نانا جنت تقسیم فرمانے والا ہے. جدتہما فی الجنہ، نانی بھی جنت میں ہے. ان کا چاچو بھی عمہما فی الجنہ، چاچو بھی جنتی ہے. عمتہما فی الجنہ، پھپھو بھی جنتی ہے. خالہما فی الجنہ، ماموں بھی جنتی ہے. خالاتہما فی الجنہ، ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں. وابوہما فی الجنہ، باپ بھی جنتی ہے. وامہما فی الجنہ، ماں بھی جنتی ہے. وہما فی الجنہ،
یہ خود وہ نواسی ہیں جن کو رب کائنات نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہوا ہے. وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اے میرے غلاموں جو ان دونوں سے محبت کرے گا رب کائنات اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. اللہ اکبر اللہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 8 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 10. اور جو ہے نا امت میں جو ہے نا خالت میں 3 آ گئے. اس کو ویسے ترتیب سے ایک ذکر کیا ہے 12. اور ساتھ 13 میں کون ہے؟ جو ان سے محبت کرے گا رب کائنات انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا. تو ساتھیو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت ہم پہ لازم ہے، ضروری ہے. ان کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن کرسی کا نشہ بڑا ہوتا ہے، کرسی کا تکبر بڑا ہوتا ہے. جب بندہ کرسی پہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ یہ چند لوگ ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے، یہ چند لوگ احتجاج کرنے والے ہیں. کرسی کا نشہ تھا نا، آج کل پھر اتر گیا. اب تو پکا ہی اتر گیا ہے، پکا ہی اتر گیا ہے. کرسی کا بڑا نشہ ہوتا ہے. تو جب کرسی تھی تو فرانس کی گستاخی نظر نہیں آئی. پھر کہا فرانس سے اگر ہم تعلق توڑیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، معیشت خراب ہو جائے گی. کرسی چھینی گئی تو پھر ہر طرف اسے جو ہے نا ناموس رسالت بھی نظر آنے لگ گئی، حضور کی گستاخیاں بھی نظر آنے لگ گئی. تو کرسی کا بڑا نشہ ہے. یزید کو بھی کرسی کا نشہ چڑھ گیا تھا، اسے بھی کرسی کا نشہ تھا. اور جو یزید کے اندر 2 پرابلم تھی، ایک تو کرسی کا نشہ تکبر آ گیا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ لبرل مائنڈ تھا. وہ کہتا تھا یہ اسلامی احکامات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدود اللہ اس نے چھوڑ دی تھی، آج ہم نے بھی چھوڑ دی. ہم بھی لبرل مائنڈ ہو گئے ہیں. ہم سے مراد ہمارے حکمران. ان کو کہیں نا جناب حدود اللہ نافذ کریں، تو ہماری ایسی بھی خاتون وزیر اعظم گزری ہیں، وہ کہنے لگی اگر ہم جو ہے نا اپنے چوروں کو سزا دینا شروع کر دیں، ان کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، تو ہم اپنی قوم کو ٹنڈا کر لیں. یہ ان کے آگے جوابات تھے. لبرل ہو گئے ہم، یہ لبرل ہو گئے، دین سے آزاد ہو گئے. یزید بھی دین سے آزاد، اسے بھی کرسی کا نشہ تھا، دین سے آزاد تھا. اور تیسری خرابی جو اس کے اندر مین خرابی تھی وہ یہ تھی، کرسی کا نشہ ایسا تھا کہ اس نے سامنے نہیں دیکھا کہ کون ہے. یہ وہ ہیں جن کے قدموں پہ تخت قربان کر دیے جاتے ہیں، جن کی قدموں کی خاک پہ تخت قربان ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کر دیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور کسی نے بڑا خوب کہا کہ بس پل 2 پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین. یہ کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہ کرامت ہے کربلا کی. شہید ہو کے حسین باقی، اور شہید کر کے یزید فانی ہو گیا، مر گیا، ختم ہو گیا. اس کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے حوالے سے محبتیں ختم ہو گئیں. لیکن امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جوں دن گزر رہے ہیں امت کے اندر ان کی محبت بڑھتی جا رہی ہے. اب بس آخری بات سمجھنی ہے آپ نے، کیا حضرت امام حسین پاک کو جو یزید کے ساتھ نفرت تھی وہ یزید کے نام سے تھی یا یزید کے کرتوتوں سے تھی؟ بولے ہیں سارے، کرتوتوں سے تھی. کرتوت کیا تھے؟ وہ کنجریاں نچاتا تھا، اسے آلات موسیقی بڑے پسند تھے، وہ کبوتر باز تھا، جانور باز تھا، جانور لڑانا اس کا شغل تھا. اس کے بعد شرابی تھا، زانی تھا، حدود اللہ کو اس نے معطل کیا ہوا تھا. یہ مین اس کی خرابیاں تھیں.
کیا یہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں شرابی نہیں ہے، زانی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ؟ کیا ہم حدود اللہ کو ہم نے معطل نہیں پاکستان میں کیا ہوا، اور پوری دنیا میں حدود اللہ معطل ہے؟ بہت کم ممالک ہیں جن میں اللہ کے احکامات نافذ ہیں۔ کیا ہمیں گانا باجا پسند نہیں ہے؟ اور جب سے یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی ایسی چیز ہمیں تو صرف اب وہ انہوں نے گانے باجوں پہ لگا دیا، موج مستی میں لگا دیا، تسی موجاں کرو، بس کانوں میں لگا لو اور صرف ٹک ٹاک سنو، گانے سنو، موجیں کرو، مستیاں کرو، بھوکے مرو، ٹھیک ہے، جو مرضی ہو، گانے نہیں ہم نے چھوڑنے، موسیقی نہیں چھوڑنی۔ یہ ہماری صورتحال بن گئی، ٹھیک ہے۔ کیا جانور لڑانا ہمیں پسند نہیں؟ ہمارے ملک میں کتوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی؟ بولو سارے یار، یہ مرغوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی؟ کبوتر نہیں اڑائے جاتے؟ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کام تھے جن سے امام حسین پاک کو نفرت تھی۔ لہذا آج کا یہ پیغام ہے، ہم وہ کام چھوڑ دیں جن سے امام حسین کو نفرت تھی، وہ کام کریں جن سے حضرت امام حسین کو محبت تھی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی تھی کہ تلواروں کے سائے میں ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی، اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی کی ہے۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہم مدرسے ہی نہیں آتے۔ استاد پوچھیں کس لیے نہیں آئے تو استاد جی بس وہ پاؤں درد کر رہا تھا، ہاتھ درد کر رہا تھا، تھوڑا سا سر درد شروع ہو گیا۔ یہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور بڑوں کے لیے تو پھر آپ جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے حضرت امام حسین پاک کہ ہم نے جن چیزوں سے آپ نے محبت کی، ہم نے ان چیزوں سے محبت کرنی ہے، بولو انشاءاللہ۔ اور جن سے آپ نے نفرت کی، ہم نے ان چیزوں سے نفرت کرنی ہے۔ آپ دین کو بچانے کے لیے جب دین پہ کڑا وقت نکلا، گھر سے نکلے کہ نہیں؟ آپ سب سے بڑے اس وقت کے صاحبزادے تھے اور سب سے بڑی گدی پر تھے، لیکن آپ نکلے اور ہمیں پیغام دیا جب دین پہ کوئی حملہ کرے تو میرے غلاموں تم نے بھی نکلنا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور کی نماز پہ حملہ ہو جائے ہم خاموش، قرآن شریف پہ حملہ ہو جائے ہم خاموش، قرآن شریف معاذ اللہ جلا دیا جائے ہم خاموش، صحابہ کی نماز پہ حملہ ہو ہم خاموش، آل پاک کی نماز پہ حملہ ہم خاموش، مزارات پہ کوئی حملہ کرے، ہمارے ولیوں کو کوئی بھونکے ہم خاموش۔ کس لیے؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ کیا مولویوں کو صرف امام حسین سے محبت ہے یا ہمیں بھی محبت ہے؟ بولے سرے، ہمیں بھی محبت۔ جب ہمیں محبت ہے تو جب بھی دین کے خلاف بات ہوگی تو ہم باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ بولے باہر نکلیں گے انشاءاللہ، حضور کی نماز کے لیے نکلیں گے، حضور کے گستاخوں کے خلاف نکلیں گے، قرآن کی توہین کرنے والوں کے خلاف نکلیں گے، صحابہ کی توہین کرنے والوں کے خلاف نکلیں گے، آل پاک کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف نکلیں گے، ہم اپنے دین کے دفاع کے لیے انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور یہ کس کا پیغام ہے؟ حضرت امام حسین کا پیغام ہے رضی اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ مولا کریم تیرے فضل اور توفیق سے آج کے اس درس قرآن میں اور 11ویں شریف کے ختم میں ہم حاضر ہوئے، ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما۔ جو کلمات طیبات مولا کریم سنے سنائے گئے، اے اللہ ان کے اجر و ثواب کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہوئے کل انبیاء کرام حضور کی ساری امت مرحومہ، بالخصوص اس ماہ مکرم میں خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول، سبط رسول، ابن علی، جان فاطمہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے تمام شہداء کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان تمام نفوس قدسیہ کی برکت سے حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث اعظم پیران پیر کو پیش کرتے قبول منظور فرما، آپ کے درجات کو بلند فرما۔
ہم سب کو آپ کے مریدین میں، محبین میں، منسلکین میں، خادمین میں، متوسلین میں شامل فرما۔ آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم کربلا کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جن کاموں سے ہمارے امام نے محبت کی ہے ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کاموں سے انہوں نے نفرت کی اور یزید کی مخالفت کی ہمیں بھی ان چیزوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے اس گھر کو تا قیام قیامت شاد و آباد فرما۔ اس گھر کے منتظمین، متعلقین، معاونین، نمازی، امام و خطیب، مولا کریم بالخصوص بانی جامعہ حاضہ، مسجد حاضہ مولانا عاطف صاحب، اے اللہ سب کو دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ وسلم۔